برپا کرو گے اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، ترقی دے گا، قبولیت سے نوازے گا، خلافت عرضی کی دولت عطا فرمائے گا، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں۔ بہرحال بات کو مجھے طول نہیں دینا، اور جب میں جامعہ قاسمیہ میں ہوں تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ میاں دے رہے ہیں، اللہ میاں دیتے ہیں، علم دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں، مال دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں، حکمت دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں، تزکیہ دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں تقسیم کروں، پھیلاؤں، پوری انسانیت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے کام پوری انسانیت کے لیے دیا ہے، امت کو بھی یہی کام نبی کی نیابت میں سونپا ہے۔ یہاں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جامعہ قاسمیہ کا نام رکھا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلے ہوتے ہیں کہ حضور پاک کی صفت قاسم مولانا محمد قاسم کو اللہ کی طرف سے مل گئی۔ یہ ایک فعل نیک تھا اور ایک تقدیری فیصلہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تقسیم علوم کی ہو، تقسیم حکمت کی ہو، تقسیم معارف کی نسبت ان کو اپنے نام کے ساتھ مل گئی۔ اس کا جو فیضان ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، اور وہ مدرسہ اس طرح کا مدرسہ نہیں تھا جیسے مدرسے ہندوستان میں آج پھیلے ہوئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مدرسے جن میں قال اللہ اور قال الرسول ہوتا ہے، وہ مدرسے جن میں قرآن اور حدیث اور تفسیر اور فقہ اور عربی اور منطق اور فلسفہ اور چنی اور چنا پڑھایا جاتا ہے، وہ مدرسہ ہے۔ حضرت شیخ الہند جو مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد رشید ہیں اور جنہوں نے ان کو خوب سمجھا، ان کا یہ کہنا ہے، تاریخ دیوبند میں پڑھیے اور مولانا مناظر احسن گیلانی نے جو سوانح قاسمی لکھی ہے اس میں پڑھی، اور بھی بہت سی جگہوں پر حوالے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کہتے تھے حضرت الاستاد نے یہ مدرسہ صرف تعلیم و تعلم کے لیے نہیں بنایا، میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد نے اس کو اس لیے قائم کیا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جا سکے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی ان علماء میں تھے جنہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ، مولانا امداد اللہ کے ساتھ، حافظ ضامن کے ساتھ اور دیگر حضرات کے ساتھ وقت کی سپر پاور سے ٹکر لی، جیسے آج امریکہ، آج جو ٹرمپ سے ٹکر لے وہ ان کا نمائندہ ہے، وہ مولانا قاسم کا نمائندہ شمار کیا جائے گا۔ جو ٹرمپ سے ٹکر لے، جو نتنیاہو سے ٹکر لے، جو وقت کی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے، وہ نمائندگی کرنے والا ہے۔ جو عافیت کوشی میں لگا ہو اور جو دریوزہ گری کرے ظالم حکام کی، طاغوتوں کی، مجرموں کی، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو ذبح کر دیا اور سینکڑوں ہزاروں کو جیلوں میں ٹھوس دیا، مصر کے حاکم، آل سعود، آل نہیان اور یہ سارے مجرمین کے ٹولے جنہوں نے علماء کو جیلوں میں ڈالا ہے، جو ان کی دریوزہ کری کرے، جو ان کے سامنے کاسہ لیسی کرے، جو ان کے سامنے جھکے، جو ان کے سامنے حق نہ بولے، وہ قاسمی نہیں ہے۔ خدا کی قسم قاسمی نہیں ہے۔ قاسمی وہ ہے جو وقت کی سپر پاور سے ٹکر لے۔ اور پھر شاگرد رشید شیخ الہند نے اپنے نمائندے، نعرہ تکبیر، اپنے نمائندے استاد کے مشن کو سمجھا تو اپنے نمائندے کابل بھیجے، ماسکو بھی گئے، برلن گئے، حجاز گئے، استنبول گئے۔ دنیا میں جو طاقتیں اس وقت برٹش گورنمنٹ اور برٹش امپائر کے خلاف تھی، کتنا بڑا پلان تھا کہ دنیا کی ان تمام طاقتوں کو جوڑ کر ایک طاقتور محاذ بنا کر برطانیہ کو اس ملک سے نکال باہر کرنا ہے۔ یہ وہ تحریک تھی جو اس شخص کی تھی جو دارالعلوم میں حدیث پڑھا رہا تھا۔ بظاہر وہ مدرس حدیث تھا، لیکن وہ مدرس حدیث نہیں تھا، وہ ایک عالمی انقلابی شخصیت کا حامل تھا۔ تو قاسمی وہ ہے جو شیخ الہند کی ترجمانی کرے، وہ ہے جو حسین احمد مدنی کی ترجمانی کرے، جو استاد کے ساتھ مالٹا کے جیل میں سختیاں جھیل رہا تھا۔
وہ قاسمی نہیں ہو سکتا ہے جو وقت کے ظالم حکمرانوں کے سامنے جھکے، جو ان کی دہائی دے، جو ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کرے، جو ان کی ووٹ کی بات کرے، وہ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں مانتا، آپ مانتے ہو تو مانتے ہو۔ میں جب یہ حقائق پیش کرتا ہوں تو بہت سے لوگ غصہ ہوتے ہیں، جھوٹے قاسمی غصہ ہوتے ہیں، لیکن جو جانتا ہے مولانا قاسم نانوتوی کو، میں گواہ بناتا ہوں مولانا سفیان کو، مولانا سفیان ہو یا مولانا سالم ہو مرحوم، یا مولانا قاری طیب صاحب یا ان کے والد ہو، یا پھر بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم نانوتوی ہو، جو بھی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر جو روح تھی وہ انقلابی روح تھی۔ وہ اس ملک کو ظالم طاغوتی طاقت سے آزاد کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ دارالعلوم نام تھا، دارالعلوم مظاہرہ تھا، دارالعلوم سائن بورڈ تھا، اس کے اندر ایک آگ لگی تھی، اس کے اندر شعلے تھے، وہ شعلے تھے جو شیخ الہند کو ملے، وہ شعلے تھے جو حسین احمد مدنی کو ملے، وہ شعلے تھے جو بہت سو کو ملے جنہوں نے چاہا کہ ان کی گرمی حاصل کریں، اور انہی کی کوششوں سے ملک آزاد ہوا۔ تو ملک آزاد ہونے کے بعد پھر غلام ہو گیا۔ آج اس ملک میں آپ اجنبی بن گئے، آج آپ اس ملک میں شودر بن گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کرایا، جو آزاد کراتا ہے وہ شودر بنتا ہے، وہ گھٹیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی قیادت مانگتا ہے۔ آپ کی قیادت میں گاندھی شریک ہوئے، وہ تابع تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے، اور مولانا محمد علی جوہر زغرور ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے متحرک کیا تھا۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ آپ تھے، آپ لائے میدان میں، اور ایک وقت یہ ہے کہ اب آپ پش لگو ہیں، زمیمہ ہیں، نتھو ہیں۔ آپ اگر کہیں نگاہ التفات سے سرفراز کر دیے جائیں تو باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری نسبتوں کی تباہیاں ہیں۔ حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ دیوبند کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام تعلیمی اداروں کو حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے منسوب کرنا ضروری ہے، صفت سے متصف کرنا ضروری ہے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کا سبق پڑھانا ضروری ہے۔ اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایسی تعلیم دینی ہے، ایسا تزکیہ کرنا ہے کہ وہ ٹیم تیار ہو جائے جو پھر 10 لاکھ مربع میل کو آزاد کرے، وہ ٹیم تیار ہو جائے جو عراق کو، شام کو، ایران کو، اور مصر سے لے کر اسپین تک، اور ایران سے ترکستان اور چائنا اور ہند کو جس طاقت نے آزاد کرایا، جس نے مسجد نبوی اور صفہ نبوی میں تعلیم حاصل کی، جس کو بیٹھنے کے لیے چٹائی نصیب نہیں تھی، جس کی چھت پتوں سے اور مٹی سے بنی تھی، جس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے، اس میں بیٹھ کر جنہوں نے پڑھا وہ صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ، جن کو تعلیم دی گئی اس نصاب کی جس نصاب کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور پھر وہ ایسے تیار ہوئے کہ وقت کی حکومتوں کو انہوں نے طاغوتوں کو زیر کر دیا اور اسلام کی بالادستی کو ثابت کر دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہت مبارک ہو یہاں کے طلباء کے لیے، یہاں کے اساتذہ کے لیے، یہاں کے ذمہ دار اعلیٰ کے لیے، یہاں کے تمام حضرات کے لیے، اور جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں ان سب کے لیے مبارک ہو کہ ایک نسبت اللہ نے عطا فرمائی۔ اب جو دوسری حقیقی نسبت ہے اس کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے لگ جانا ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی اسوہ نبوی کا کچھ جوہر پیدا ہو جائے، صحابہ کرام کا کچھ عکس نظر آنے لگے، اور فاتحین کی تصویر ہمیں دکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ وہ دور اس سرزمین ہندوستان میں ہم کو عطا فرمائے اور پورے عالم میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔